تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا، یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ انسانی فطرت کہ اللہ کی ناراضگی کا جیسے ہی احساس ہوا انڈیفرنٹ ہو کے نہیں بیٹھ گئے، چنگم چبا کے کندھے اچکا کر نہیں کیا، کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، یہ نہیں تھا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ۔ اپسیٹ ہو گئے، پریشان ہو گئے، دوڑے اللہ کی طرف اور پہلی دعا استغفار، فوراً توبہ کی، خطاؤں کی معافی مانگی اور کہا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ یہ بھی بہت پیارا استغفار ہے۔ اللہ نے بخش دیا اور کیا کہا؟ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ اور فرمایا فیہا تحیون، اسی میں تم رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مر کے دفن ہوگے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ کچھ اب لباس کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیے خواہشات ہیں نا ہماری۔ فرمائے یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس ٹکڑے کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے ابھی۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، بار بار آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس بھی کہا جا سکتا تھا، باپ کا نام اس لیے کہ تم یاد رکھو تمہارے باپ سے شیطان نے کیسی دشمنی کی تھی، تو اپنے باپ سے وفاداری نبھاؤ، باپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا تم۔ لا یفتننکم الشیطان، ایسا نہ ہو شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ خود میں اور آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ میرا لباس کتنا ساتر ہے۔ جس کا لباس جتنا ڈھانک رہا ہے جسم کو، اتنا وہ اللہ سے قریب ہے، اور جتنا لباس اترا ہوا ہے، جتنا جسم کھلا ہوا ہے، جتنی عریانیت ہے اور نیوڈیٹی ہے، اتنا اللہ کے غضب میں گرفتار ہے۔ یہ تو اللہ نے کرائٹیرین مجھ کو اور آپ کو خود ہی دے دیا۔ وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تم کو علم نہیں؟ دیکھیے، اگر نیوڈیٹی کو، بے حیائی کو کہیں سے سینکشن ملا ہے، وہ دو طرف سے ملا ہے، یا فیشن کی طرف سے یا مذہب کی طرف سے۔ ان دو جگہوں سے ملا ہے، اور یہ مذہب کا نام لے کر مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ بغیر لباس کے تم خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ قل امر ربی بالقسط، ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، لیکن دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم، پکڑ لو اپنی زینت، مراد ہے لباس۔ سورہ نور پہ ہم جب پہنچیں گے تو زینت لفظ کو یاد رکھیے گا، یہاں لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے۔ عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، وَکُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے مت گزرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا؟ کس نے حرام کیا ہے لیس لگانا کپڑوں کے اوپر؟ کس نے حرام کیا سونا پہننا؟ تقویٰ جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان گھٹیا ترین پہنے اور گھٹیا ترین کھائے۔
تقوی ہاں ہونا یہاں دل کے اندر ہوتا ہے. تقوی تو یہ ہے کہ تم ان چیزوں میں اللہ کی لمٹس نہ کراس کرو. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں. دیکھیے، اچھا کھا کے اچھا پہن کے دل خوش ہوتا ہے، بلا وجہ پابندیاں لگانا اس سے سختی آتی ہے، خشک مزاجی ہوتی ہے، کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے مزاج میں. آپ نے کوئی ڈریس دیکھا، کوئی لون کا پرنٹ ہے، وہ لہا رہا ہے، آپ نے کہا میں نہیں خریدی، میں بہت متقی ہو گئی ہوں. اب نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو وہ لباس گھوم رہا ہے، آپ کلاس میں بیٹھی ہیں تو خواب دیکھ رہی ہیں. بھئی پہن لیں، جان چھڑائیں اس سے تاکہ کسی اور چیز پہ کنسنٹریٹ کر سکیں. تو ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کی دینداری کرتے کرتے اصل دین سے محروم ہو جائیں. اب حرام کیا کیا اللہ نے؟ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تم کو علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. خود سے مت کہہ دیا کرو کہ اللہ نے یہ چیز فرض نہیں کی. اچھا جی، یہاں تک تو کچھ موضوع آیا لباس کا اور مختلف نعمتوں کا. اب دیکھیے، اسراف سے ہم کو روکا گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو اسراف ہے اس کا تعلق پرائس ٹیگ سے نہیں ہے، اسراف کا تعلق مائنڈ سیٹ سے ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کس طرح چلیں؟ اور سادی مثال، پیزا جو ہے، پیزے کا ڈو اچھا ہونا چاہیے، پیزے کا بیس اچھا ہونا چاہیے. ٹاپنگ کچھ بھی ڈال لو اوپر سے، ٹاپنگ ڈزنٹ میٹر، اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ٹاپنگ ڈلوا لو، کوئی بڑی بات نہیں. اگر بیس ہی اچھا نہیں ہے، ڈو اچھا نہیں ہے، مٹیریل اچھا نہیں ہے، ساری ٹاپنگز بیکار ہیں. اور ڈو اچھا ہے تو کوئی ٹاپنگ جو ہے وہ الحمدللہ تمہاری اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہے، وہ ٹاپنگ جو ہے وہ پیزے کے ٹیسٹ کو خراب نہیں کرے گی، اس میں مزے میں اضافہ کرے گی. تو وہی بات ہے نا کہ لباس التقوی ذالک خیر. تقوی تمہارے اندر ہے، تم کو 1,00,000 کا ڈریس بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تم میں تقوی نہیں ہے، تم 500 کا پہن کر بھی اتراؤ گے، تم 3 ڈبے پہن کے بھی اتراؤ گے. اور تقوی ہے تو کیرٹ کا ڈائمنڈ بھی تم کو نقصان نہ دے گا. پھر کیا ہے؟ روح صحت مند ہے یعنی تو سب ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ لباس کیسا پہنے جو افورڈ کر سکیں، قرضہ لے کے نہیں، دوسرے دکھاوے کے لیے نہ پہنے کہ لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہرگز کسی کو جلانے کے لیے نہ پہنے، کرا کے ڈسکشن نہ کریں. تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ جل گئی میرا ڈریس دیکھ کر، چپ ہو گئی تھی بالکل. دوسروں کو جلانے کے لیے پہنو گے تو اللہ تم کو نہ جلائے گا. آگ میں جلانے کے لیے نہیں پہنا جاتا، اس لیے لباس نہیں پہنا جاتا کہ دوسروں کے دل کے اندر احساس محرومی کا اور حسد کا آتش فشاں بڑا کٹے. انسانیت بھی کوئی چیز ہے نا، ایٹیکیٹس ہیں، کوئی اللہ نے مورلز بھی ہم کو دیے. کسی کے اندر احساس محرومی دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے، دوسروں کو بیش کر کے ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے بلند نظر آنا چاہتے ہو. کسی ایسی مجلس میں آپ جا رہی ہیں جہاں آپ کا خیال ہے کہ بہت ایوریج قسم کے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، ایوریج کپڑے پہن کے جائیں، بہت زیادہ اعلیٰ کپڑے مت پہن کے جائیں. تو یہ بھی اسراف ہے، جلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے پہننا. آرائش جائز ہے، نمائش جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا اور ریشم یہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، تو وہ ریشم اور سونا پہن رہے ہیں تو اسراف کر رہے ہیں. بالغ عورتیں نامحرم مردوں کے آگے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زینت کو ڈھانپ لیں، یہ لباس کے آداب ہیں. اور مجلس محفل کے حساب سے لباس پہنے جائیں، اس میں اسراف نہ کیا جائے. ہر اسراف گناہ نہیں ہوتا. آپ چاہیں تو آپ یہاں پر اب جھومر ٹیکا لال غرارہ پہن کے بھی آ سکتی ہیں، لوگ ہنسیں گے نا. تماشا نہ بنائے انسان اپنا کسی مجلس میں، اس کے حساب سے لباس پہنے، ایسی چیز پہنے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے. پھر موقع کا بھی اسراف ہوتا ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، ہسبینڈ آپ کو خاص حلیے میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فل سلیوز پہنی، پورا دوپٹہ لپیٹا اور ٹخنوں سے نیچے آپ نے کوئی لباس پہنا اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئی، یہ اسراف ہے. یہ میاں جس حلیے میں آپ کو چاہ رہا ہے آپ اس حلیے میں نظر آئیں. شوہر کے آگے زینت ظاہر کرنے کا معیار ڈفرینٹ ہے، تو وہ جو حلیہ شوہر کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے، عبادت ہے، وہ پہن کے سڑک پہ روانہ اگر ہو گئی تو اب یہ بھی اسراف ہے. نائٹی پہن کے نکل پڑی، نہ نائٹی جیسا ہی کوئی ڈریس،
یا اللہ تعالیٰ نے اتنا لباس دیا، 8 میٹر کپڑا دیا اور سطر ہی کور نہیں ہو رہا، وہ دوپٹہ کہیں پیچھے لہلا رہا ہے، یہ بھی اسراف ہو گیا، اللہ اس کپڑے کا حساب لے گا۔ یا وہ اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے ہیں جو کہ زیر جامع پہنے جاتے ہیں نا، انڈر گارمنٹس پہن لی، اوپر سے لباس نہیں پہنا اور پھر چل پڑے، تو یہ بھی اسراف ہو گیا۔ تو جہاں موقع ہے وہاں پہنیے اس چیز کو، اور اس موقع پر غلط جگہ اگر پہن لیا غلط موقع پر تو وہ لباس غلط نہیں تھا، غلط جگہ پہننے کی وجہ سے وہ چیز بے حیائی ہو گئی ہے۔ صحیح جگہ بند دروازوں کے پیچھے شریعت کے مزاج کے مطابق ایک کام کیا جائے، عین دین کا تقاضا ہے۔ کھلے دروازوں میں پبلکلی وہ کام کرنا شروع کر دیا جائے، وہی کام جو جائز تھا، حلال تھا، وہی کام اب بے حیائی بن گیا۔ تو موقع کی مناسبت سے چیزیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے بھی مزید اس پر بات اللہ نے چاہا تو ہوگی۔ کھانے کا اسراف، ہر وقت ناک بھاؤ نہ چڑھائی جائے، ڈونٹ لیو ٹو ایٹ۔ یا یہ بھی اسراف ہو جائے گا کہ بلا وجہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے، یا تقوی کا اظہار اس طرح سے کیا جائے کہ ہم تو صرف دال چاول کھائیں گے، مطلب کوئی کیک کرسچن تو نہیں ہے نا، جلیبی ہندو تو نہیں ہے کہ نہیں ہم تو کھجور ہی کھائیں گے، نہیں، آپ کھجور بھی کھائیں، آپ کیک بھی کھائیں، شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت بڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، بس یہی پکا ہے۔ اور کیا ہے کھانے میں؟ اور لباس کا کیا ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا نہیں کرتے؟ الماریوں کی الماریاں بھری ہیں، 25-30 جوڑے ہیں، الماری کھول کے دیکھ کر کیا کہا؟ کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو۔ کسی کے پاس 4 جوڑے ہیں، وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، کتنا خوش قسمت ہے۔ فقیر تو وہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو غنا کیا ہے؟ الغنا غنا النفس، اصل غنا تو نفس کا غنا ہوتا ہے۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ با حیا لباس اور حلال غذا اللہ ہم کو دے دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا من فضلک عمن سواک۔ اللہ حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو حرام کو ہم سے دور کر دے، اور اللہ ہماری خود آنکھیں کھول دے۔ اس لیے کہ کسی کو بتانا کہ تمہارا ذریعہ آمدنی حرام ہے بہت بڑا جہاد ہے، لوگ بہت برا مانتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے، ایک گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو میری نافرمانی سے بچے گا، دیکھیں پھر تقوی لفظ آیا ہے نا، اتقا، جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، پتہ چلا کریکٹیو میجرز کے لیے تقوی ضروری ہے، کانشیس ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت بلند نہ ہو، کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہو جائے گی، مینٹلی سائیکولوجیکلی یو ول بی ایٹ پیس، یو ول بی ہیپی، اندر سے خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، با اعتماد ہوگے، رشک اور رقابت اور حسد اور محرومی اور ڈپریویشن کے احساس سے پاک ہوگے، نہ خوف ہوگا نہ غم۔ جو عمل کر رہے ہوگے تمہارا دل مطمئن ہوگا، تمہارا ضمیر مطمئن ہوگا کہ ہاں جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ اپنے رب کے آگے شرمندہ ہو کے زندگی گزارنا بہت بڑا ٹارچر ہے۔ انسانیت کتنی دکھی ہے نا آج، لوگ کتنے سارے نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ ایک بچے کو دیکھیں، چھوٹا بچہ، ہم بڑوں کی بات نہیں کر رہے، چھوٹا بچہ 2-3 سال کا، ماں خفا ہو جاتی ہے، ماں کہتی میں تم سے بات نہیں کر رہی، روتا رہے گا، ایک ہنگامہ کھڑا کرے گا، کوئی پیار کرے نہیں چپ ہوگا، جب تک اماں نہیں اس کو سینے سے لگائے گی وہ نہیں چپ ہوگا۔ آج انسانیت کتنی دکھی، کتنے غم میں ہے، کتنا رو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ سوشل سیکیورٹی بھی ہے، تمہارا میڈیکل بھی کورڈ ہے، ہیلتھ ایشوز بھی کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس بہترین نائکی کا جوتا بھی ہے، پھر کیوں خودکشی کر رہے ہو بتاؤ؟ کوئی ریزن ہے نا، کوئی ڈپریشن کی وجہ ہے۔ اور یہ ڈپریشن بھی ایک تو یقیناً کلینکل ہوتا ہے، ہارمونز کا امبیلنس، اور ایک شیطان کی طرف سے بھی یہ بیماری آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور سارے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے۔ اب کیا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے،
یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے، ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ دیکھیے بار بار کیا بات آ رہی ہے کہ یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کیا کہا جائے گا؟ اس کنفیشن کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ دنیا میں اگر کنفیس کرتے، توبہ کرتے، رجوع کرتے، اللہ رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا۔ اب تو موقع چلا گیا، اب آفر ایکسپائر ہو گئی توبہ قبول ہونے کی۔ ایسا چیک ان کے پاس تھا جو کہ بلینک چیک تھا، اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس کی ڈیٹ گزر گئی۔ اس بلینک چیک سے انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، جنت ہی نہ خریدی۔ اب کہہ دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے ہمارے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ہر نسل، جنریشن، پچھلی جنریشن کے بارے میں دوزخ میں جب جا رہی ہوگی تو یہ کہے گی۔ امیجن کر سکتے ہیں وہ بیٹی کہ جس کو سوشل کانشیسنس کی وجہ سے دین پر نہ چلایا، وہ بیٹا کہ جس کے کیریئر بنانے کے لیے دین پر عمل نہ کرایا کہ یہ چیزیں اس کے کیریئر میں، ایڈمیشن میں بیریئر بن جائیں گی، اور وہ اللہ کے بندے نہ بنے، وہ سب کچھ بن گئے سوائے اللہ کے بندے بننے کے۔ وہ جب کھڑے ہوں گے تو وہ تھینک یو نہیں کہیں گے کہ تھینکس موم، یو آر اے ویری انڈرسٹینڈنگ موم، یہ نہیں کہیں گے۔ بیٹی بیٹا کہیں گے اللہ ڈال میری ماں کو جہنم میں، یہ نہیں اٹھاتی تھی مجھ کو فجر کے لیے، اس نے کہا ہی نہیں مجھ کو کہ حجاب کرو، اس نے کہا ہی نہیں مجھ سے کہ نماز پڑھو، اس نے روزے ہی رکھنے ہی نہیں دے کہ او اتنا لیٹ رات کو سوئیں، ایگزامز ہو رہے ہیں، چلو بیٹا کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر۔ تو وہ کوئی خوش نہیں ہوں گے، تھینکس نہیں کہیں گے۔ کتنا جھگڑا ہے جہنم کے اندر، لعنت اور ملامت اور بلیم گیم اور جھگڑے اور فساد اور برا بھلا ایک دوسرے کو کہنا، اور اس جھگڑے فساد سے دنیا میں ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہائے دین پہ سٹینڈ نہیں لو، سارا جو گھر کا ماحول ہے نا خراب ہو جائے گا، بٹرنس آ جائے گی، تلخی آ جائے گی، کسی کو کچھ نہیں کہو، بس ٹھیک ہے، پیس مینٹین کرو۔ ایک عورت کے طور پہ گھر میں اچھا ماحول رکھنا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ دین کے کاسٹ پر، دین بیچ کر امن رکھنا، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت یہاں جھگڑا کر لیں، کوئی بات نہیں، کرنا پڑ جائے تو حکمت کے ساتھ کر لیں تاکہ یہ جہنم کے جھگڑوں سے بچ جائیں۔ وہاں تو پھر کیا ہے کہ sin in haste, repent at leisure، لڑو آرام سے، اب جہنم میں پڑے رہو، لڑتے رہو۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جہنم بننے سے بچائیں اور یہاں جنت کی راہ کھول دیں، اپنی اولاد کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ تو وہ تو کہیں گے کہ کیا کر اللہ عذاباً ضعفا من النار، آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کون سی ہم پہ فضیلت تھی؟ ماں باپ کہیں گے اولاد سے کہ تم تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے، تم نے خود کیوں نہیں جا کے درس اٹینڈ کر لیے، تم نے کیوں نہیں خود جا کے کورس کر لیا، تم نے کیوں نہیں جا کے کلاسز اٹینڈ کر لی، یو آر انڈیپینڈنٹ، تم اور بھی تو بہت سی باتوں میں ہماری فرما برداری نہیں کرتے تھے، یہی چیز رہ گئی تھی، دین رہ گیا تھا، خود کیوں نہیں تم نے کر لیا؟ خوب جھگڑا، خوب فساد۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اور آج کل آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ، کس کے بارے میں آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلنا یعنی جنت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس مچ ایزیئر۔ ہم خود بھی الحمدللہ تجربہ کرتے ہیں، لیکن یہ بدقسمت ان کے لیے کوئی آسمان کے دروازے نہیں کھولے، نہ ان کی اعمال کی قبولیت کے لیے، نہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نہ ان کی روحوں کو علیین میں رکھا جائے گا، نہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور
کیا ہے؟ ہرگز آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا، کم نیچے میٹرس آگ کا، اور جہنم ہی کا اوڑھنا کمفرٹر آگ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور کتنی پیاری بات کہیں گے۔ دیکھیں، ہم نے ابھی جنت کے سفر کا آغاز کس سے کیا؟ صراط مستقیم کا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ تو سفر کے آغاز میں بھی الحمدللہ، منزل پہ پہنچ کے بھی سبق تھوڑی بھولیں گے، سبق یاد رکھا تھا تو جنت میں پہنچے، وہاں پہنچ کے بھی کہیں گے الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کی جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اللہ کرے کہ ہم سب یہ جملہ بولیں اور ہم یاد کریں گے۔ یاد ہے ہم دنیا میں پڑھتے تھے، ہم ڈسکس کرتے تھے، ڈسکشنز ہوں گے نا جنت میں۔ عمل کا ٹائم تو چلا گیا، اب بس پلیجر اور لیجر اور باتیں۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے۔ یہ دیکھیں، ماڈسٹ تھے نا، ان کو سیلف پریز کا شوق نہیں تھا، اپنی پیٹھ نہیں تھپ تھپاتے تھے، کریڈٹ لینے کی عادت ہی نہیں تھی۔ تو وہاں بھی کہیں گے کہ اللہ ہی نے ہدایت دی، لیکن اللہ کا انعام، اللہ کیسے تمہاری تعظیم کرے گا؟ وَنُودُوا، پکارے جائیں گے، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت تم جس کے آج وارث بن گئے ہو، انہیرٹ تم نے کر لی ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ تم کو کریڈٹ دے دے گا۔ تم اتنے اچھے تھے، تم اتنے اچھے بچے بن کے رہے، تم اتنے سچے بن کے رہے، اب میرے بندے بن کے رہے، تمہارے عمل کی وجہ سے میں نے دی ہے۔ اتنی خوشی ہوگی انسان کو کہ اللہ تیرا شکر، اور پھر انسان کو خیال آئے گا اللہ اتنے اچھے عمل تو نہیں تھے جتنی اچھی جنت ملی۔ بعض دفعہ کوئی تحفہ کوئی آپ کو کچھ لکھ کر دیتا ہے، آپ کا دل خوشی سے اتنا اچھلتا ہے کہ اللہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہ تحفہ دیا، انہوں نے یہ لکھ کے اس کے اندر بھیجا، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ میری اتنی انہوں نے عزت افزائی کی ہے۔ اللہ تعریف کرے گا تو سوچیں کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے کانوں سے وہ سننا نصیب فرمائے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب ایک کانفرنس کال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا۔ کتنی سخت بات! کیا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ان ظالموں پر۔ کون تھے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مذاق اڑا کے، ڈسکریج کر کے، ٹانگیں گھسیٹ کے، دنیا کی لالچ، ڈگریوں کا شوق زیادہ دلایا، کبھی قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہ دلائی، ہاں بعد میں پوسٹپون، دین پر عمل کرنے والوں پہ ہنسنا، بے وقوف سمپل مائنڈڈ سمپلٹنز ان کو سمجھنا، لو آئی کیو والے سمجھنا، یہ کہنا کہ دین ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، کہ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، ان امپورٹنٹ جو معاشرے کے ریجیکٹ ہوتے ہیں، جو سلج ہوتا ہے معاشرے کا، وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو معاشرے